السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز پارٹ نمبر 5 نماز کے متعلق بنائی جائے گی، جو نماز کا اسلامی طریقہ ہے، احادیث کی روشنی میں وہی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نماز سے پہلے بھی عقائد ہے جس کا درست ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے، لیکن جب وعدہ کیا تھا تو پہلے نماز ہی کے متعلق۔ ویسے تو کوئی کہتا ہے ہدایہ میں اسلام ہے، کوئی کہتا ہے بہار شریعت میں اسلام ہے، اور کوئی کہتا ہے مرشد کے لٹریچر میں اسلام ہے، اور کوئی کہتا ہے تبلیغی اصولوں میں اسلام ہے، تبلیغی 6 اصولوں میں اسلام ہے، اخوانی اصولوں میں اسلام بھی بتاتے ہیں۔ صرف یہ کوئی نہیں کہتا کہ اسلام صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے، سوائے اہل الحدیث یعنی سلفیت کے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمیں صحیح بات کہنے کی سب توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج نماز پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ ریفرنس کے دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبوی نماز، محمدی نماز ایسے پڑھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ نماز ایسے پڑھیں جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 631 بخاری شریف۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے آتا ہے قیام کا سنت طریقہ۔ قیام کہتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہونے کو۔ سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں۔ یہ معلوم کہاں سے ہو رہا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 803، اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں منہ کدھر ہو، کس سمت ہو۔ اور نماز اگر باجماعت پڑھ رہے ہو تو دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر اور ٹخنے سے ٹخنا ملانا چاہیے۔ یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 662۔ تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوں اور نماز باجماعت ہو رہی ہو تو برابر والے کے کاندھے سے کاندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کے کھڑے ہونا چاہیے، جو سنت طریقہ ہے۔
تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھائیں، ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھائیں۔ یہ ہمیں معلوم ہو رہی ہے دو باتیں کہ کاندھوں تک اٹھائیں یا کانوں تک اٹھائیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 861 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 735 اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے 865۔ یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں اور رفع الیدین کریں تو ہاتھ جب اٹھائیں تو کاندھوں تک یا کانوں کی لو تک کے اٹھانے چاہیے۔ پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھ لیں، دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھ لیں، ناف پر نہیں یا ناف سے نیچے نہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے مسند احمد حدیث نمبر 22313، صحیح حدیث ہے جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں جیرہ پر رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں جیرہ پر رکھیں۔ یہ بات معلوم ہو رہی ہے ہمیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 740، اور یہی بات ہمیں موطا مالک حدیث نمبر 377 سے بھی یہی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اور جیرہ کوہنی کے سیرے سے درمیانی انگلی کے سیرے تک کا حصہ کہلاتا ہے، جیرہ کوہنی کے سیرے سے درمیانی انگلی کے سیرے تک کا حصہ کہلاتا ہے۔ عربی لغت القاموس پیج نمبر 568 568 پر یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی پر کلائی پر رکھنا، کلائی اور ساتھ پر رکھنا، یہ بات معلوم ہو رہی ہے ہمیں ابو داؤد شریف حدیث نمبر 727 اور نسائی 890۔ یہ حدیث نبوی ہے ہمارے سامنے جس میں پورا مکمل طریقہ بتایا جائے گا اور بتایا جا رہا ہے دلائل اور ریفرنس کے ساتھ۔ ساتھ کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ کہلاتا ہے۔ عربی لغت القاموس پیج نمبر 769 پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور جب سینے پر ہاتھ باندھ لیں پھر آہستہ آواز سے ثنا پڑھنا چاہیے، آہستہ آواز سے ثنا پڑھنی چاہیے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 892 اور ابو داؤد شریف حدیث نمبر 775، اور یہی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے نسائی حدیث نمبر 900 سے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں پڑھی جاتی ہیں۔ ثنا کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر قرآن میں سے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6115 سے۔
اور مصنف عبد الرزاق سے معلوم ہو رہی ہے یہی بات 2589 حدیث نمبر سے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے نسائی حدیث نمبر 906 اور صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 499 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ الحمد شریف یہ ہمیں معلوم ہو رہی ہے بات بخاری شریف حدیث نمبر 743 سے اور مسلم شریف حدیث نمبر 892 سے۔ یہ بھی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے صحیح حدیث شریف سے جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ نے 3 بار کہا ہے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 756 اور مسلم شریف حدیث نمبر 874 سے۔ اگر ظاہری اونچی آواز سے قرات والی نماز میں ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے سبھی مقتدیوں کو۔ امام سورۃ الفاتحہ جب پڑھ لے تو سبھی مقتدیوں کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 932 اور 933 سے اور نسائی شریف 880 سے بھی یہی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کوئی سورت پڑھنا اور پھر کوئی سورت پڑھنا اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ جب سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 894 سے۔ پہلی 2 رکعت میں کوئی سورت یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا لازم ہے۔ پہلی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا لازم ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 762 سے اور مسلم شریف 1013 سے اور ابو داؤد شریف 859 سے۔ اب سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھا، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہنا اور دونوں ہاتھوں کو کاندھے یا کانوں تک اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا لازم ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے بخاری شریف حدیث نمبر 735 اور مسلم شریف حدیث نمبر 86 اور 5 سے۔ اور اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور اپنی انگلیوں کو کھول لینا۔ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں سے
घुटनों को पकड़ना और उंगलियां खोल देना। ये है, मालूम हो रहा है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 828 और अबू दाऊद शरीफ 731 से। और रुकू में जब जाएं तो सर ना तो पीठ से ऊंचा हो और ना ही नीचा हो, बल्कि पीठ की सीध में बिल्कुल बराबर हो। रुकू जब करें, ना सर पीठ से ऊंचा हो और ना पीठ से नीचा हो, बल्कि बराबर हो। ये बात हमें मालूम हो रही है अबू दाऊद हदीस नंबर 730 से। और दोनों हाथों को अपने पहलू यानी बगलों से दूर रखें। रुकू में जब जाएं, मजबूती से घुटने को पकड़ें, उंगलियां सीधी सीधी रखें और अपने हाथों को खोल लें, बगलों से दूर रखें। ये बात हमें मालूम हो रही है अबू दाऊद हदीस नंबर 734 से। ये मुकम्मल तरीक़ा बताया जाएगा आपको। रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, ये बात मालूम हो रही है मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1814 से और अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 869 से। इस दुआ को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए रुकू के अंदर। सुभान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। ये बात हमें मालूम हो रही है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 2571। ये इससे बात हमें मालूम हो रही है। अब कोमा का मसनून तरीक़ा। रुकू से सर उठाने के बाद रफ़ुल यदैन करना, दोनों हाथ कांधों या कानों तक उठाना, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहना। ये इस बात साबित हो रही है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 735 और हदीस नंबर 789 से। रब्बना लकल हम्द के बाद जो खड़े होकर पढ़ी जाती है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये कहना, ये सुन्नत तरीक़ा है। ये सब मालूम हो रहा है हमें बुखारी शरीफ हदीस नंबर 799 से। और सजदे का सुन्नत तरीक़ा, फिर तकबीर कहते हुए सजदे के लिए झुकना और 7 हड्डियों पर सजदा करना। 7 हड्डियाँ पेशानी, नाक, दोनों हाथ, 2 घुटने और दोनों पैरों की उंगलियों पर सजदा करना। ये हमें मालूम हो रहा है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 812 से। सजदे में जाते वक्त दोनों हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर रखना। सजदे में जाते वक्त दोनों हाथों को घुटनों से पहले ज़मीन पर रखना। ये बात हमें मालूम हो रही है अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 840 से और सही इब्न माजा हदीस नंबर 627 से भी। ये बात हमें मालूम हो रही है कि सजदे में जाने जाएं तो घुटनों से पहले हाथों को ज़मीन पे रखना। सजदे में जाते वक्त पहले घुटने फिर हाथ वाली सभी हदीसें ज़ईफ़ हैं जो माशरे में फैली हुई हैं। जो भी हदीसें पेश की जाती हैं कि पहले घुटने रखने चाहिए, वो ज़ईफ़ हदीसें हैं। सजदे में नाक और पेशानी खूब जमा कर रखना। अपने बाजुओं को अपने पहलू बगलों से दूर रखना और दोनों हथेलियाँ कंधों के बराबर ज़मीन पर रखना। ये बात हमें मालूम हो रही है अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 734 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1105 से।
سر کو دونوں ہاتھوں کے بیچ رکھنا سجدے کی حالت میں، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 726۔ ہاتھوں کو اپنے کانوں سے آگے نہ لے جانا، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے نسائی شریف حدیث نمبر 890 سے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو سجدے کی حالت میں ایک دوسرے سے ملا کر رکھنا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے بخاری شریف حدیث نمبر 828 سے۔ اور سجدے میں اعتدال کرنا اور اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ بچھانا، سجدے میں اعتدال کرنا اور اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ بچھانا، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے بخاری شریف حدیث نمبر 822 میں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں حنفی حضرات نے جو طریقہ عورتوں کا بنایا ہوا ہے جو کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس میں وہ ہاتھ کتے ہی کی طرح رکھتی ہیں جو ہماری ماں بہنیں بچی نماز پڑھتی ہیں حنفی طریقے کے مطابق۔ بہرحال سجدے میں اپنی دونوں ایڑیوں کو ملا لینا چاہیے، سجدے میں اپنے دونوں پیروں کی ایڑیوں کو ملا لینا چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 654 اور سنن بہقی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 116 سے۔ اور پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا چاہیے، یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے نسائی شریف حدیث نمبر 1102 سے۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کی بات اگلی ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں دلائل اور ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ویڈیو نمبر 6 میں آپ سے درخواست ہے کہ نماز سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام اللہ شریف میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کام سے روکتی ہے، نماز فحش اور برے کام سے وہ روکے گی جو سنت کے مطابق ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، سلف صالحین کے طریقے پہ ہوگی، وہی فحش اور برے کام سے روکے گی۔ نہیں تو نگاہ دوڑ اٹھا کر کے دیکھو، کوئی ہمارے بھائی 20 سال سے نمازی ہیں، کوئی 30 سال سے ہیں، کوئی 50 سال سے ہیں، اللہ معاف فرمائے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہیرا پھیری مکاری بھی کر رہے ہیں، غلط کاموں میں بھی مبتلا ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ نماز نبوی نہیں ادا کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عقائد درست کرنے کی اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں اور آپ سبھی سامعین کو توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔